ارے سے دیکھیں ایسا ہے کہ نہ ایسا ہے کہ آئے قیامت ٹوٹ پڑی ہے شیخ کہ کس طرف جاؤں کس طرف جاؤں اللہ یار یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا. اس پہ تیرا شوق عابد بلوچ پورا کرے گا. بسم اللہ الحمدللہ. کب مناظرہ کریں گے کب بتائیں؟ ہاں یہ خادم اہل سنت یہ فقیر اس پہ تیرا پورا شوق پورا کرے گا. تو پریشان نہ ہو. بسم اللہ. کب بات کریں گے اس پہ؟ لیکن اس میں یہ کر لینا شارٹ کٹ ہم سے کر لیکن کر باغ فتح پہ یہ نہیں ایک روایت نہیں شارٹ کٹ نہیں ہوتا نا. یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں یہ میراث کی آیات اور انبیاء کی تاریخ کہ انبیاء واقعا میراث دیتے تھے میراث نہیں دیتے تھے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واقعا محروم کیا اپنی اولاد کو محروم کیا انہوں نے اپنی میراث سے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اور وہ ابو بکر نے کیا یہ حدیث واقعا اس نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے گڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اہم سوالات ہیں. اس کے بعد میں حاضر ہوں. اس کے بعد باغ فتح پہ باغ فتح کے ایک پہلو لے لیں یا کلن باغ فتح پہ وہ آپ کے اختیار میں ہوگا. میں پھر آپ کا ہر شرط مانوں گا. صحیح ہے. پہلے اس پہ مناظرہ کرو. میری بات سن نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گڑھی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے تو امام جعفر صادق کو کیا کہیں گے؟ امام جعفر صادق کو ٹھیک ہے بھائی کیا کہیں گے؟ آپ دلیل لے کے آنا نا. دلیل وہ آپ استدلال کا وقت ابھی تو نہیں ہے نا. استدلال کا وقت ابھی نہیں. اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھئی انبیاء اپنی اولاد کو میراث نہیں دیتے تو حدیث آپ لے کے آنا. بہت پریشان ہے کس دریا میں مجھے ڈبا دے گا. میری گل سن تیرا مقابلہ ہوتا فدو پسنجر کے نال. گل سن میری میں تیری سن رہا نا میری گل سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ خاموش ہوں میں. گل سننا میری ادب سے بات کریں. میں خوش میں ادب سے کر رہا ہوں. میں نے کبھی آپ کو بدتمیزی نہیں کی یہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ جان بوجھ کے مجھے چھیڑتے اور ایموشنل کرتے ہیں کہ بلوچ صاحب کچھ نہ کچھ کہیں اور میں لوگوں کو ایموشنل ہو گئے ایموشنل ہو گئے. پیر صاحب ایموشنل ہو گئے. جی آپ تو مرشد ہے دوسروں کے. آپ دوسروں کے روحانی مرشد ہے اخلاقی مرشد ہے. آج اتنی جلدی ایموشنل ہو گئے. ہم نے کچھ بولا بھی نہیں ہے نا. وہ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جو یہ حدیث کا نام ہے آپ کا چہرے سے رنگ اڑ گیا اور آپ نے اپنے بزرگان کی آپ نے توہین کیا. میں نے مناظرہ کیا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہیں وہ تو ویسے کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. نہیں یہ تیرے جملے میرے نہیں ہیں. ابھی آپ نے کچھ جملے بولے تھے نا پنجابی میں کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ فلان سے بولا نہیں بولا ابھی آپ نے. نہیں اس میں مطلق صدیقی صاحب کا نام میں نے نہیں لیا نہ نوری صاحب غلام مصطفیٰ نورپوری کا آتے ہیں اس زمرے میں یا آپ کے اکابر ہیں نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا یاری مجھے تو پریشان ہے. وہ مناظرہ آپ ایک دفعہ دیکھ لو دنیا والوں نے دیکھا تھا وہ مناظرہ. چلیں شیخ صاحب آپ بتائیں. آپ آپ میں آپ کا مرید نہیں ہوں لیکن میں آپ کا خادم ہوں. آپ ہمارے مہمان کے طور پہ تشریف لائیں. آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے میرے تجویز پر؟ میرا موقف یہ ہے کہ تم اپنا دعویٰ رکھو نا اس پہ تم مدعی ہو نا. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ روایات ابو بکر صاحب نے وضع کیا گڑی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. کیا ہوا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث وضع کیا اس کا واضح بھی ابو بکر ہے. تو ٹائم طے کرنا چلو اسی پہ بات بسم اللہ. مان گئے موضوع مان گئے موضوع مان گئے بھائی. موضوع کل فتح نہیں ہے. موضوع صرف یہی ہے روایت ہے. فوکس اسی روایت پہ ہوگا فتح کے زمرے میں. لیکن اس میں شیخ صاحب اس میں ٹائم لگے گا نا. آپ کے پاس دلائل ہوں گے ہمارے پاس دلائل ہوں گے اس میں ٹائم لگے گا. یہ سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے اگلے ہفتے پر جب چاہیں فتح پہ گفتگو کر لیں. پہلے اس پہ گفتگو کرنا ہے نا. یاری صاحب اصل آپ بھاگ رہے ہیں نا. یاری صاحب آپ جان چھڑا رہے ہیں مجھے پتا ہے. آپ ایسے کرتے ہیں. آپ کو مشکل کہ میں کیا حاضر ہوں. میں نے اگر جان چھڑانی ہوتی ہے میں آپ سے آپ کے بزرگ سے جو پیر جمیل احمد صدیقی آپ سے شاید عمر میں 40 سال آپ سے بڑے ہیں میں ان سے مناظرہ نہ کرتا. آپ سے مشہور بھی ہیں. اچھی بات ٹھیک ہے نا. میں نے فتح پہ مناظرہ کیا ان سے. اور میں اگر بھاگنے کے چکر میں ہوتا تو یہ آپ مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر آ رہے ہیں اور آپ نے بتایا بھی تھا وہ آپریٹر صاحب کو کسی موضوع پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ادھر آنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو زبان میں کہہ رہا ہوں لسان سے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں فدق میں مناظرہ کرنا. لیکن اس کی ایک شرط ہے پہلے اس روایت پہ تفصیل سے ہمارا گفتگو ہوگا. اچھا ویسے مزے کی بات ہے نا
کہ آتے ہم ہیں اور شرائط آپ بیچ میں لا کے رکھ دیتے کہ میری یہ شرط ہے. دعویٰ تمہارا تھا نا, تو شرائط تو ہماری چلیں گی نا. ہم بتائیں گے آپ کو ہماری شرائط کیا ہے, اگر اس پہ آئیں آپ تو سنیں. جی جی ہماری بھی سنیں نا کاظم صاحب, یہ ہماری بھی سنیں نا. اب بسم اللہ. جی ہاں آپ بولیں. بڑا پریشان ہے, واقعا پریشان ہے آپ. وہ شروع میں جو آئے تھے مسکراہٹ تھی, مذاق تھی, وقت سب ختم ہو گیا. صحیح ہے اللہ یاری نے جو کہا اس حدیث پہ بات کرو. یاری گل سنو, تیرا واسطہ سیدی اعلی حضرت غلام نہ پیا ہویا. اصل تو آنا ہنس رہا ہے, میں مجھے چھوڑو, میں روؤں, میں ماتم کروں, میں ماتھا پیٹوں, آپ بات کریں مسئلے کی. بس میں نے تجویز دی, آپ ابھی جواب دینا چاہیں جواب دے دیں, یا بعد میں سوچ کے جواب دے دیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تنقیات وارد کریں گے, سنیں ٹھیک ہے. تنقیات کا مرحلہ گزرنے کے بعد ہم اپنا جواب دعویٰ رکھیں گے. جواب دعوے کے بعد پھر آپ کے اعتراض کا انشاءاللہ ہم دندان. آپ ایک مردانہ مجھے جواب دے دیں, آپ اس حدیث کے متعلق مستقل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو فدق پہ تیار ہوں اس حدیث کے بعد. آپ اپنا موقف بتائیں. یہ حدیث تو درمیان سب سے پہلے آئے گی نا, جب ہم بالکل اسی کہہ رہے ہیں, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بھائی اس حدیث پہ پہلے, اس کے بعد فتح. آپ سوچیں, ابھی آپ سے نہیں ہو رہا, آپ وہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے نا. آپ پریشانی بھی ظاہر ہے, بعد میں چائے پائے پی کے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے مریدوں سے بھی اجازت لیں. بڑے پریشانی تھی آپ کے سامنے, ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے بندوق تانی ہوئی, امریکہ سے میزائل ہمیں مار رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت پریشان ہے یار, ہماری پریشانی دور کرو. چلیں جی شیخ صاحب, اور پھر ان سے آپ کا کیا جواب ہے؟ کریں گے اس حدیث پہ مناظرہ یا نہیں کریں گے؟ یہ حدیث باہر ہے تو پھر ہم نہیں کرتے. اگر حدیث باغ فتح کے اندر ہے نا تو پھر کریں گے. بالکل باغ فتح کے اندر ہے, لیکن اس پہ ایک مستقل مناظرے کا مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں. آپ سوچیں بھائی, سوچنے کے بعد ہمیں جواب دے دیں. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا. آپ سوچیں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ سوچ کے واپس آ جائیں, ٹھیک ہے نا؟ سوچ کے بتائیں جیسے ٹھیک کہ آپ اس بلا کی زد میں آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے.